سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 پڑھنے لگا. فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کوسچن ہے، سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بالحق، حق کے ساتھ پیدا فرمایا. صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے بالحق؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کریم نے کائنات کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے با مقصد پیدا کیا ہے. کسی چیز کو بھی بولیے بے مقصد پیدا نہیں کیا. اللہ کریم فرماتا ہے جب میں نے ہر چیز، اے انسان غور کر، میں نے ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے. زمین بنائی تو با مقصد، آسمان بنایا تو با مقصد. اب آگے سنیں، اللہ کریم فرماتا ہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اب اس آیت کے اس ٹکڑے کا معنی سمجھنے سے پہلے جو اس آیت کے اندر ایک چھپی بات ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے. اللہ کریم سوال کرتا ہے اور سوال کے اندر اگلے ٹکڑے کے اندر جواب موجود ہے. کیا جواب موجود ہے؟ اے انسان غور کر، اگر میں نے زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تو کیا تجھے بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ کیا تجھے بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ تو نے اپنا کوئی مقصد ہی نہیں سمجھا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا تھا، مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، مجھے زمین کے اوپر کیوں اتارا گیا. جس رب نے زمین با مقصد بنائی، آسمان با مقصد بنایا، اس رب نے انسان کو بھی با مقصد بنایا ہے. انسان کو بھی با مقصد بنایا ہے. آگے اللہ کریم فرماتا ہے ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے. اب یہ بڑے غور طلب الفاظ ہیں. اگر وہ یذھبکم، وہ تم سب کو لے جائے. لے جائے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تم سب کو ہلاک کر دے، تمہارے پرخچے اڑا دے، تمہیں ملیا میٹ کر دے، تمہیں فنا کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق اس زمین کے اوپر جو اللہ کا ہر حکم ماننے والی ہو. اللہ کریم اپنی قدرت بیان کرتا ہے. بولیے کیا بیان کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا اللہ کی طاقت ہی کوئی نہیں، اللہ کی قدرت ہی کوئی نہیں. اللہ اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا، بھائی بول تو دینا میرے ساتھ. اللہ اتنا بڑا، پتہ نہیں آپ بولنے میں کنجوسی سے کام کیوں لیتے ہیں. اللہ اتنا بڑا کہ اس نے زمین بنا دی، اس نے آسمان بنا دی. اس کی قدرت پر پہلے غور کرو اور پھر یہ بھی سوچو کہ اگر اللہ کریم چاہے تو وہ نافرمان قوموں کا زمین سے صفایا کر دے، مٹا دے. ان گندے لوگوں کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے. بنائی زمین اس نے بنائی تو اس اپنی بنائی ہوئی زمین کے اوپر وہ اپنے تابع فرمان بندے کیا پیدا نہیں کر سکتا؟ سوال ہے بھائی، یہ سوال ہے. وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اپنی ہی بنائی ہوئی زمین کے اوپر ایسے انسان آباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو اس کا حکم بھی ماننے والے ہوں، اس کے رسولوں کا حکم بھی ماننے والے ہوں. اس کی پاور ہے، اس کی کاریگری ہے. وہ تم کیا چیز ہو اس کے آگے؟ جس نے زمین بنا لی، جس نے آسمان بنا لیے، تم کیا چیز ہو اس کے آگے؟ وہ تمہیں ڈیلیٹ کر کے تمہاری جگہ پر نئی مخلوق کریٹ نہیں کر سکتا جی. تمہیں کیا کر کے ڈیلیٹ کر کے، تمہیں ختم کر کے، تمہارے گندے وجود کو ختم کر کے زمین کا صفایا کر دے، زمین کو پاک کر دے اور اسی زمین کے اوپر ایسے بندے بسائے، ایسے افراد آباد کرے، ایسی قوموں کو اس زمین کے اوپر لا کر قائم کر دے جو اس کے ہر حکم کو قائم کرنے والے ہوں. اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر نئے لوگ لے آئے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں.
بالکل معمولی سا کام، آسان سا کام ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اللہ کریم تباہ کرنے سے پہلے بتا رہا ہے انسانوں کو، تباہ کر نہیں رہا، ابھی اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں لے جائے، تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ پر نئے لوگ لے آئے، لیکن اللہ ابھی ایسے کر نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ یہ ہے مہلت، یہ ہے تاخیر، یعنی اللہ کریم بتا رہا ہے اس آیت نمبر 20 کے اندر، آیت نمبر 20 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے اے لوگو غور کرو کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں اور میں کتنا بڑا صابر ہوں۔ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی، آپ کو نہیں ابھی سمجھ آئی، مجھے سمجھانا پڑے گا۔ غور کرو میں کتنا بڑا قادر ہوں اور پھر غور کرو کہ میں کتنا بڑا صابر ہوں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو کوئی کام کہوں کہ جائیں آپ میرے لیے پانی لے کر آئیں، اور اگر آپ نہ لے کر آئیں مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن میں بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ بھئی آپ اگر لے آئیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں لائیں گے تو میں آپ کا کیا بگاڑ دوں گا، بے بس ہوں، عاجز ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، جی بے بس ہوں۔ اچھا اگر مجھے کوئی بندہ تکلیف پہنچائے اور میرے پاس انتقام کی طاقت ہی نہ ہو تو میں صبر کروں، کیا کر لوں؟ تو یہ کوئی صبر تو نہیں ہوگا، یہ تو مجبوری ہوگی۔ بھئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر کوئی بندہ مجھے پہنچائے تکلیف اور میں اس سے بدلہ نہ لے سکوں تو بدلہ نہ لوں تو یہ میری کوئی پہلوانی تو نہیں ہے، یہ تو میری مجبوری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ نہ لے، وہ پہلوان ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کریم ہر روز اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اللہ کریم کی مخالفت میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کریم کی دشمنی میں باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا اللہ کریم ان کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ بولیے نا، دیکھتا ہے، وہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اچھا دیکھتا بھی ہے، پھر طاقت بھی رکھتا ہے، چاہے تو اسی وقت اس کی گردن دبوچ دے، اسی وقت اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے، اسی وقت اسے موت کے گھاٹ اتار دے کہ تو نہیں میری بات مانتا تو میں تجھے فنا کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ رب فرماتا ہے کہ نہیں، میں قادر بھی ہوں، میں صابر بھی ہوں، میں مجھ سے بڑا قادر بھی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں۔ طاقت رکھتا ہوں پر اس کے باوجود اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہوں، چاہوں تو اسی لمحے تمہیں فنا کر دوں، پر فنا کرتا نہیں، میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ تمہیں فنا کرتا نہیں ہوں بلکہ میں صبر سے کام لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پلٹی آئیں میری طرف، ہو سکتا ہے لوٹی آئیں میری طرف۔ یہاں میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم لوگ دوسروں سے انتقام لینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، تو اللہ کریم کی اس عادت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اللہ کریم کی اس سنت کو ہمیں بھی بولیے اپنانا چاہیے۔ کیسے اپنائیں گے اس سنت کو؟ صبر سے کام لے کر، صبر سے کام لے کر۔ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ اگر ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا فائدہ ہے؟ توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لیں۔ بھئی زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور رب قرآن میں فرما رہا ہے میں چاہوں تو ابھی تمہیں زمین سے تباہ کر دوں اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق زمین کے اوپر آباد کر دوں، مگر ایسا کرتا نہیں ہوں، میں صبر سے کام لیتا ہوں، میں اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں۔